بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، آج ہم بہت ہی دلچسپ کتاب جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ کتاب کا نام ہے بلبل نواب کی، اور یہ کتاب لکھی ہے موسیٰ رضا نے۔ موسیٰ رضا بھارت کے ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک آفیسر تھے۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، 80 سال سے زیادہ عمر انہوں نے پائی۔ انہوں نے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس 1960 کی دہائی میں جوائن کی، اس میں داخل ہوئے۔ تو تربیت وغیرہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ سورت گجرات میں ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ انہوں نے 1997-98 میں اپنی یادداشتیں بلبل نواب کے نام سے انگریزی میں شائع کی، جس کو اردو میں اس کا بڑا شاندار ترجمہ کیا گیا۔ حال ہی میں ایک صاحب کے بتانے پر میں نے وہ کتاب پڑھی، اور وہ کتاب بے حد دلچسپ ثابت ہوئی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، 200 کے قریب اس کے صفحات ہیں، لیکن اس کے اندر جو موسیٰ رضا صاحب نے کہانیاں لکھی ہیں یا اپنی سروس کے دوران پیش آنے والے جو انہوں نے واقعات وہاں پر قلم بند کیے ہیں، وہ نہایت شاندار ہیں۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک یہ روایت ہے، ایک طرح سے ہمارے ہاں بھی اور اس طرف بھارت میں بھی یہ روایت ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروس یا جو سول سروس یا ایون ملٹری سروس سے بھی جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ سروس کے دوران تو کئی پابندیوں کی زد میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے تجربات شیئر نہیں کر سکتے، لیکن سروس کے بعد پھر وہ لوگ فراغت بھی ہونے کے بعد اپنی یادداشتوں کو لکھتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اردو میں جو سب سے شاندار کتاب ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے، سول اور ملٹری افسران نے اپنی یادداشتوں کے مجموعے جو ہے وہ مختلف شکلوں میں لکھے۔ جیسے حال ہی میں 2018 میں مسعود مفتی صاحب نے 2 مینار کے نام سے اپنی یادداشتی قلم بند کی۔ اسی طرح مختار مسعود صاحب کی حرف شوق، آواز دوست، سفر نصیب اور لوح ایام جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں۔ اسی پیٹرن کے اوپر جو موسیٰ رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی۔ اب میرے لیے اس میں دلچسپی کا بہت سامان اس لیے ہے کہ ادھر پاکستان سے جو لوگوں نے لکھا ان کو تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پر بھارت میں ایک سول سرونٹ جو ہے، جو ایڈمنسٹریٹو، جس کو ہمارے ہاں ڈی ایم جی کہا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، وہاں اس کو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کہا جاتا ہے۔ اس کے افسر نے وہاں پر جو لکھا، تو آپ کو شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ انڈیا اور پاکستان 2 الگ ملک ہیں، تو جس قسم کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر تھا، جو لوگوں کے رویے تھے، اور باقی آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ 2 کسی اور ملک کی بات۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان کے ہی کسی افسر نے پاکستان کے ہی کسی ضلع کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اپنی یادداشتیں قلم بند کی۔ تو اس کے اندر بہت دلچسپ واقعات ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک تو وہ کتاب پڑھنے سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروس یا جو سول سروس ہے، اور اس کے بعد جو 1960 تقسیم کے فوراً بعد جو انفراسٹرکچر تھا، جو لوگ تھے، ان کے رویے تھے، وہ چیزیں کیا تھیں، اور جو ایک برٹش لیگیسی چلی آ رہی تھی افسران کے بھی اور لوگوں کی بھی، وہ کس طرح سے اپنا کام کر رہی تھی، وہ اس کی معاشرے کی، سوسائٹی کی کیا شکل تھی، وہ وہاں بہت جھلکتی ہے۔ تو موسیٰ رضا صاحب نے اس کے اندر کچھ دل کے بہت سارے مفوق الفطرت واقعات بھی لکھے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ نمائندہ واقعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں مثال کے طور پر شروع میں موسیٰ رضا صاحب نے بتایا کہ جب ان کو سورت میں، گجرات میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی، تو وہاں وہ گئے تو ذرا سورت یاد رکھیے گا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے برطانوی تجارتی کوٹھریاں بنی تھیں، لیکن بعد میں پھر برطانیہ نے اس کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی، تو اس کی تباہ حالی، اس کی پسماندگی کا انہوں نے بہت ذکر کیا، اور جو سرکاری عمارتیں تھیں ان کی پسماندگی کا بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے وہاں ذکر کیا کہ جو سب سے زیادہ قابل ذکر جگہ تھی جہاں جایا جا سکتا تھا، وہ کلب تھا، وہاں کا جم خانہ تھا سورت کا، تو وہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے، وہاں دوسرے جو دیگر افسران تھے ان کے علاوہ، یعنی کلیکٹر تھے، پولیس آفیسر تھے، سول سرجن تھے، ان کے علاوہ ملٹری کے ایک جو جس طرح ہمارے یہاں پر این سی سی ہوتی تھی، نیشنل کیڈٹ کور ہوتی تھی، اس کے نگران کے طور پر وہاں پر میجر کوہلی ایک افسر تھے جو کہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ تو ان
کا زیادہ جو دلچسپی تھی میجر صاحب کی وہ بلیئرڈ کھیلنے سے یا وسکی وغیرہ پینے سے تھی۔ واقعہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ سول افسران سے جو ہے بالکل بیزار تھے، اور وہ انہوں نے ایک اچھا فقرہ وہاں لکھا ہے موسیٰ رضا صاحب نے، کہ میجر کوہلی کا خیال یہ تھا کہ جو سویلین افسران ہیں یہ فوجی اور فوج کی ماتحتی اور خدمت کے لیے بالکل پیور ایک برٹش جو آرمی کی مینٹلٹی تھی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے فقرہ۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کسی حد تک ابھی بھی یہ ملٹری کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ جو سویلین لوگ ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں یا ان کی ماتحتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ 500 کا ہنسا جو ہے وہ پار کرنا میجر کوہلی کی بڑی خواہش تھی بلیئرڈ کے اندر، لیکن وہ 400 کتنے پہ ان کا وہ ٹوٹ جاتا تھا سارا۔ اچھا ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں کلب گیا ہوا تھا اور میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ میجر کوہلی کھیل رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس دن وہ 500 کا جو ان کا خواب تھا سکور وہ انہوں نے پورا کر لیا۔ تو کہتے ہیں خیر چلیں، میں ان کو مبارکباد دی اور وہ واپس آ گیا۔ اچھا میں واپس آیا تو مجھے جو دوسرے افسران ہیں وہ اس کمرے سے نکلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے بڑے حیران ہوئے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میجر کوہلی وہاں کھیل رہے تھے۔ وہ کہنے لگے یار میجر کوہلی کا تو کل کا انتقال ہو گیا، وہ تو جیپ پر سروے کے لیے گئے تھے، جیپ کا حادثہ پیش آیا اور وہ فوت ہو گئے۔ یہ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں ابھی ان سے باتیں کر کے وہاں پر کھیل کے آیا، تو میرے لیے یہ بہت حیرانگی کی بات تھی۔ اسی طرح انہوں نے کچھ اور مفوق الفطرت واقعات لکھے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ اپنی ضلع کے دورے کے سلسلے میں تو فیملی اور والدہ کے ساتھ بھی وہ ایک ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ڈاک بنگلے میں وہ ظاہر ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ان کی والدہ نے یہ شکایت کی کہ رات کو کتوں کے بھونکنے کی بہت آواز آتی ہے۔ کہتے میں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں کی کہ یہ کیا ہے، اور میں نے چوکیدار کو بنگلے سے پوچھا کہ یہ رات کو اس طرح کی آوازیں کتے کون کھولتا ہے، کتوں کو ایک طرف رکھا کرو، میری والدہ کی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو چوکیدار کہنے لگا کہ صاحب یہاں تو کوئی کتے نہیں ہیں، تو یہ کسی کا وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ کہنے لگے کہ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اسی بنگلے کے ایک طرف ایک میدان تھا، اس میں گھاس پھوس بہت بڑی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سٹاف سے کہا کہ وہ گھاس پھوس کاٹ دے۔ انہوں نے گھاس پھوس کاٹی تو وہاں پر کچھ قبریں تھیں، اور جب ان قبروں کے کتبے پڑھے گئے، وہ آپ کہیں کہ ستون کی طرح کے کتبے بنے ہوئے تھے، قبریں بھی ستون کی طرح تھی جو کہ ایک برٹش طریقہ کار تھا، یعنی کہ اس کے اوپر 1800 کچھ کی وہ قبریں تھیں، اور وہ کتوں کی قبریں تھیں جو کہ کتے وہاں مر گئے تھے اور ان کے مالکوں نے ان کے بارے میں بڑی محبت بھرے جملے لکھ کر ان کو دفن کیا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، وہاں پر وہ کتوں کی قبریں تھیں اور وہیں سے میری والدہ کو رات کو کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ ایک روز وہ ایک ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک کمرے میں ان کی والدہ تھیں، اور والدہ ان کی جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں ہی سو گئیں اور ہم بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ رات کو والدہ جو ہیں وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئیں اور انہوں نے شور مچایا، تو ہم بھاگ کے وہاں پر پہنچے تو یعنی کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیوں اتنا ڈر گئی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک انگریز جوڑا جو ہے وہ بھی آیا تھا، اور اس میں سے ایک کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، ایک کا پاؤں کٹا ہوا تھا، اور وہ مجھے جگانے لگا کہ اٹھو تم یہاں کیوں سوئی ہو، یہ بیٹھنے کا کمرہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے دیکھا کہ ہمارا بچہ بھی اکیلا سویا ہوا ہے، ہم والدہ کو ساتھ لے کے یہاں آئے تو ہمارا بچہ باہر فرش پہ گرا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مفوق الفطرت واقعات ان کے ساتھ پیش آئے جن کی وہ کوئی توجیہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح وہ کہنے لگے کہ ایک جگہ ان کی پوسٹنگ تھی تو وہاں پر قریب کوئی بڑا مندر تھا اور اس کے کاغذات کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا ضلع کے دفتر کے ساتھ۔ تو کہنے لگے کہ وہ مندر کے پجاری اور باقی لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہ زمین ہمیں جب یہاں پرانی ریاستی نظام تھا تو یہ زمین ہمیں الاٹ ہوئی تھی، لیکن وہ جو ہمیں کاغذات نہیں ملے، تو آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں۔ تو مجھے معلوم ہوا، وہ کہنے لگے کہ پہلے بھی یہ لوگ آتے رہے لیکن ان کے زمین کے کاغذات وہ جو جہاں مندر بنا ہوا نہیں مل سکے۔ کہتے خیر میں نے معلوم کیا کہ پرانا ریکارڈ کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بنگلے میں بند ہے۔ میں نے کوشش کی، اس کو ڈھونڈا، اور بالآخر مجھے وہ کاغذات مل گئے ریاست کے پرانے ریکارڈ میں سے، جس میں
وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس وقت کے نواب یا راجا نے یہ زمین مندر کو دی تھی۔ خیر وہ میں نے مندر میں دے دی، تو اسی میں جو مندر کے پجاری تھے انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کسی روز آ کے مندر کا دورہ کریں۔ تو میں وہاں گیا، تو جو منجن کے سب سے بڑے پجاری تھے ان ذرا وہ مجھے مختلف جگہوں پر ملے، پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ رات جو ہے نا وہ جو مینار ہے بڑا، اس کے اوپر آپ کے لیے سونے کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سوئیں۔ کہنے لگے، میں وہاں چلا گیا، تو میں وہاں وہ مجھے چھوڑ گئے اور میں وہاں سویا رہا۔ صبح میں نیچے آیا اور مجھے معلوم نہیں، تو کہنے لگے کہ دوسرے پجاریوں سے میں نے اجازت لی، انہوں نے کہا کہ بڑے پجاری کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بڑے پجاری کا تو بہت دن ہوئے انتقال ہو گیا۔ تو کہنے لگے میں حیران ہوا کہ رات میں کس سے باتیں کرتا رہا، کس کے پاس ٹھہرا رہا۔ یہ کچھ واقعات انہوں نے لکھے اپنی کتاب کے اندر۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے کچھ بہت دلچسپ واقعات بھی لکھے، مثلاً اب انڈیا جو ہے وہ ہم سے تھوڑا اس لیے مختلف ہے کہ وہاں اب ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مسلم میجورٹی ہے، اور ہم نے وہ کمی یہاں پر فرقہ واریت سے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پر اب یہ ہے ہندو مسلم سکھ وغیرہ رہتے ہیں، تو وہاں ایسے ایشوز بھی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایک جو گروہ ہے مذہبی گروہ، اس کو دوسرے سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمارے مذہب کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں کہ ایک روز یہ شکایت آئی کہ دنگا فساد ہونے لگا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ہندوؤں کو شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جو ہنومان مندر ہے، ہنومان کی مورتی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی باہر پڑی ہوئی ہے، یا تو کہنے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا وہاں پر پہنچا۔ اب آپ اس واقعے میں دیکھیے گا کہ ایک سول سرونٹ کیا کرتا ہے۔ کہ میں وہاں پہنچا اور دیکھا کہ لوگ جناب بڑے غصے میں ہیں، اور وہ بس اب اس طرف ہیں کہ ہنگامہ کریں گے اور شاید مسلمانوں کے گھر جلائیں گے یا انہیں ماریں گے۔ لگے کہ میں نے فوراً وہاں اپنے سٹاف سے کہا کہ معلوم کریں کہ یہاں کون انفلوئنشل لوگ رہتے ہیں اور جن کا امن و امان میں بھی بڑا کردار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کانگریس کے پرانے ایک بزرگ یہاں ہیں، ایک تو اور لوگ ہیں۔ تو میں ان کے گھر پہنچا، وہ اونچائی پہ ان کا گھر تھا۔ وہ اب پبلک میٹنگز یا پبلک ملاقاتوں سے علیحدہ تھے، لیکن میں نے انہیں گزارش کی کہ یہ معاملہ ایسا ہے، آپ تشریف لائیں، لوگوں کو ٹھنڈا کریں۔ خیر وہ اور کچھ اور لوگ آئے، مجمع کو ہم نے خطاب کرنے کی کوشش کی، مجمع کو سمجھانے کی کوشش کی، مجمع کہنے لگا کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ خیر کہتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ ہم مجمع کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس بات کی تحقیق کی کہ بھئی اصل میں ہندوؤں کا خیال یہ تھا کہ کسی مسلمان کے علاوہ کون توڑ سکتا ہے مورتی۔ لگے کہ جب اس کی تحقیق شروع ہوئی، ہم نے تمام لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتائیں کہ اس روز صبح سب سے پہلے مندر کی طرف کس کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ خیر مختلف لوگوں نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ فلاں آدمی جو فلاں لڑکا ہے وہ گیا تھا۔ ہم نے اس کو پکڑا، اس سے پوچھ کر شروع کی، تو وہ مان گیا کہ ہنومان کی مورتی اسی نے توڑی، اور وہ تھا ہندو۔ اس نے بتایا یہ کہ اصل میں کہیں شادی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کے لیے پرارتھنا شروع کی ہنومان جی کے یہاں، میں نے کافی سارا چڑھاوے وغیرہ چڑھائے، لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے کہا کہ اگر یہ مورتی میرا کام نہیں کر سکتی تو اس کو ٹوٹنا چاہیے، تو میں نے وہ توڑ دیا۔ خیر وہ انویسٹیگیشن جب سب کے سامنے گئی تو اس سے معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ موسیٰ رضا صاحب نے لکھا ہے کہ سورت میں سیلاب آ گیا، سیلاب سے ہر چیز جو ہے وہ سمجھیں کہ پانی کی نظر ہو گئی، اور انہوں نے بھی کشتی میں جا کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جو سب سے بڑی بیکری تھی، ٹھیک ہے، وہاں سے جو پولیس کے کپتان تھے وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس بیکری میں سیلاب کا فائدہ اٹھا کے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کپتان وہاں رکے، اندر پہنچے، جب انہوں نے ان کو للکارا تو جو ڈاکو تھے انہوں نے کپتان کی پٹائی کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے وہ بیچارہ کپتان پٹائی کروا کے وہ اکیلا تھا، اس نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن سویر تک یہ بات پھیل گئی کہ ڈاکو نے ڈاکہ بھی ڈالا ہے اور پولیس کپتان کی پٹائی بھی کی۔ کہنے لگے یہ معاملہ مجھ تک پہنچا، تو میں جو ہے نے کپتان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ایسا نہ کریں، اگر ایک بار یہ ہو گیا، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ بھی ڈالا ہے اور پولیس کپتان کی پٹائی بھی کی ہے، اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں ملی ہے، تو سمجھیے کہ پھر ہم امن و امان قائم نہیں رکھ سکتے۔
کہ میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں ان ڈاکوؤں کو پکڑوں گا اور ان کو بالکل قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں خیر میں نے پولیس کا مورال بلند کیا کلیکٹر کے طور پر، اور پھر کوشش کر کے ان ڈاکوؤں کو ہم نے پکڑ لیا، اور تھانے میں جا کے میں نے اپنی موجودگی میں خوب ان کی پھینٹی لگوائی۔ اچھا، وہ ڈاکو اس قسم کے لوگ تھے کہ جن کا سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا۔ تو جس وقت مرارجی دیسائی اس وقت جو بھارت کے وزیر اعظم بنے، وہ واحد بھارت کے وزیر اعظم ہیں جنہیں حلال پاکستان بھی دیا گیا ہے۔ تو وہ 77 سے 79 تک، یعنی 77 سے 79 تک جو ہے وہ بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ اس وقت مرارجی دیسائی جو ہیں وہ وزیر تھے، غالباً اس کے بلدیات یا محنت و افرادی قوت کے وہاں وزیر تھے۔ دیسائی جی آئے تو انہیں شکایت انہوں نے لگائی کہ دیکھیں جی اس نے کلیکٹر نے ہمارے بندے کی پٹائی کرائی، ہمارا بندہ معصوم تھا۔ مرارجی دیسائی نے مجھے پوچھا تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنا دیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے غلطی یہ کی کہ تمہیں اپنی موجودگی میں انہیں پٹائی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے تمہارے خلاف درخواست دی ہے جس کی انکوائری اب مجھے کمشنر کو بھیجنا پڑے گی، ورنہ انکوائری میں تم سے ہی کرواتا۔ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، ایسے لوگوں کی ایسے ہی ٹھکائی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اور بہت سارے یعنی دلچسپ واقعات ہیں، دل کرتا ہے کہ میں سناتا چلا جاؤں۔ مثلا اس کا نام جو ہے نا بلبل نواب کی، وہ اصل میں اس میں ایک پرانی ریاست کی صورت میں اس کے نواب صاحب تھے، ان سے ان کی موسیٰ رضا صاحب کی ملاقات ہوتی رہی ان کے قلعے میں جا کے ملاقات ہوتی رہی، تو انہوں نے نواب صاحب نے بلبلیں پال رکھی تھیں اور ان بلبلوں کی آپس میں وہ لڑائی کرواتے تھے، تو اس سے انہوں نے کتاب کا نام بلبل نواب کی رکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کتاب میں بہت سے دلچسپ واقعات ہیں، تو آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ریختہ پہ اس کی سافٹ کاپی پڑھی ہے، آپ یہ کتاب پڑھیے اور اس سے محظوظ ہو جائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو کتاب کے اوپر اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ۔